بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ضمائر پروناؤن جس کو کہا جاتا ہے وہ سیکھے ہیں، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، پھر لہا، لہن، لکی، لکنہ۔ اسی طریقے سے کتابہ، کتابہم، کتابک، کتابکم، کتابی، کتابنا۔ اسی طریقے سے اگر بات کریں گے کسی خاتون کے لیے تو کتابہا، کتابہن، کتابکی، کتابکنہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی قرآن پاک کا لفظ ہے یا تو وہ ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا پھر وہ حرف ہوگا، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ نام کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ کسی بھی چیز کے نام کو آپ اسم کہتے ہیں، اور فعل جس طریقے سے میں نے اپنے آخری لیسن میں بتایا کہ جو ایکشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹینس بھی ہو تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ پھر فعل یا تو فعل ماضی ہوتا ہے اگر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے عربی میں، فعل مضارع۔ اور اگر مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو بھی اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، اگرچہ کہ انگلش میں فیوچر ٹینس یا اپنے اردو میں مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، لیکن عربی میں دو ہیں، فعل ماضی یا فعل مضارع، یہ دو ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فعل امر ہوتا ہے جس میں آرڈر دیا جاتا ہے کسی کام کا، لیکن فی الحال ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو جو فعل ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پیج ایک دیا تھا، اور آج ہم اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ فعل، یہ فعل والے جو پورا کالم ہے سب سے پہلا والا، یہ فعل ماضی ہے۔ فعل، فتح، بعث، جعل، جمع، ذهب، یہ پاسٹ فارم ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر۔ اب دیکھیے اس کے اگر آپ ترجمہ دیکھتے ہیں تو فعل، فعلو، فعل اس کا مطلب ہے اس نے کیا، لیکن ہم چونکہ مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر، یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل، یہ ہے واحد، یہ ہے جمع۔ فعل، فعلو، فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا۔ ابھی آپ پورے 6 کو فوکس نہ کریں، صرف جو پہلے 2 ہیں ان کو فوکس کریں۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فعل ماضی ہے، پاس کی بات ہو رہی ہے۔ جمع اس نے جمع کیا، جمعو ان سب نے جمع کیا۔ ذہب وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی۔ تو تھرڈ پرسن کے لیے جو میں اشارہ کرتا ہوں نہ وہ اپنی طرف نہ آپ کی طرف بلکہ وہ باہر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ذہب، ذہبو، جمع، جمعو، فتح، فتحو، فعل، فعلو۔ تو بہت مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ایک بار یہ آپ کو 4 میں نے الگ الگ اس لیے دکھائے کہ ایک بار ایک اسٹرکچر یاد کرنا ہوگا، اور پھر وہی اسٹرکچر ہر جگہ آپ کو کام آئے گا۔ جس طرح آپ نے ایک بار یاد کر لیا لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، تو آپ کو وہ ہر جگہ کام آیا۔ علیہ، علیہم، اور اسی طریقے سے الیہ، الیہم، فیہ، فیہم، منہ، منہم۔ تو وہ اسٹرکچر ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر حرف بدل رہا ہے یا اسم بدل رہا ہے، لیکن ضمائر جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ اسی طریقے سے فعل ماضی کی یہ شکل ہے۔ تو سب سے پہلے تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل کے ہیں، فعل، فعلو۔ تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے اور کہیے فعل، فعل، فعلو، فعلوا، فعل، فعل، فعلو، فعلوا، فعل، فعل، فعلو، فعلوا، جمع، جمع، جمعو، جمع، جمع جمع، اس نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، جمعو جمعوا ان سب نے جمع کیا۔ ان سب نے جمع کیا۔ فتح، فتح، فتحو
فتحوا ذهب ذهب ذهبوا. ذهبوا. اب یہ جو پہلے دو جن کی ابھی تک ہم نے بات کی یہ تھے تھرڈ پرسن کے لیے واحد اور جمع. اب اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن کے لیے کہ سامنے والے کے لیے بات کرنی ہے تو کیسے کریں گے. فعلت آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے لیسن میں ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انت انتم انت انتم. تو انت اور انتم کے اندر لاسٹ میں کیا آ رہا ہے تا اور تم, تا اور تم. یہ جو انت اور انتم کی جو تا ہے یہی آپ اس فعل کے ساتھ اس ورب کے ساتھ جب ملا دیں گے تو آپ کو یہ معنی ملے گا. فعلت کا مطلب ہے فعل انت, فعل کا مطلب اس نے کیا, فعل انت آپ نے کیا. تو فعل انت کو اگر میں ملاؤں تو یہ ہو گیا فعلت, فعلت آپ نے کیا. فعلتم فعل انتم, لیکن ان دونوں کو ملا دیں فعلتم آپ سب نے کیا. فعلت فعلتم, تو ریپیٹ کیجئے فعلت فعلت فعلتم. فعلتم. آج آپ کو جو پہلے بھی کچھ پڑھ چکے ہیں آج ان کو لاجک سمجھ میں آئی ہوگی کہ فعلت اور فعلتم کے پیچھے لاجک کیا ہے. وہ لاجک ہے انت اور انتم. تو فعلت فعلتم. اسی طریقے سے جمعت جمعتم, فتحت فتحتم. فتحتم. ریپیٹ فتحت فتحتم, فتحتم. فتحت فتحتم, فتحتم. فعلت فعلتم, فعلتم. جمعت جمعتم, جمعتم. انت انتم. انت انتم. کلیئر ہے بات, یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. تو اب میں اس سے مزید آگے بڑھتا ہوں اور ہم نے پہلے تھرڈ پرسن کی بات کی پھر سیکنڈ پرسن کی, اب میں اپنی بات کروں گا فرسٹ پرسن کے لیے کس طرح استعمال ہوتا ہے. وہ ہے فعلتو. دیکھنے میں فعلتا اور فعلتو ایک ہی جیسے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں نوٹ بک میں یا ڈائری میں نوٹ کر رہے ہیں تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو سیکنڈ لاسٹ والا ہے وہ فعلتا نہیں ہے بلکہ وہ فعلتو ہے. وہ ہے فعلتو. فعلتو کا مطلب ہے میں نے کیا. اچھا کہیں سے تو جو فعلتو یہ ہے میں نے کیا, فعلتو میں نے کیا, جمعتو میں نے جمع کیا, ذہبتو میں گیا, فتحتو میں نے کھولا, ذہبتو میں گیا, فعلتو میں نے کیا. اپنے لیے جو ہے وہ تا پیش تو ہے اور سامنے والے کے لیے تا زبر تا ہے. انتا کو یاد رکھیے گا, انتا آپ, فعلتا آپ نے کیا, جمعتا آپ نے جمع کیا, ذہبتا آپ گئے, فتحتا آپ نے کھولا. لیکن اپنے لیے فتحتو, ضربتو, سمعتو, فتحتو, جمعتو, یہ ہے اپنے لیے کہ میں نے یہ کیا. اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ ہے فعلنا, ہم سب نے کیا. تو یہ واحد جمع اگر سب کی بات ہو رہی ہے تو فعلتو فعلنا, جمعتو جمعنا. ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ, جمعتو جمعت جمعنا, جمعنا. فعلتو فعلت فعلنا, فعلنا. ذهبتو ذهبت ذهبنا, ذهبنا. ضربتو ضربت ضربنا, ضربنا. سمعتو سمعت سمعنا. سمعنا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو 3 اسٹیپ میں یہ ٹیبل یاد کروایا. پہلا جو اسٹیپ ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے, سیکنڈ اسٹیپ سیکنڈ پرسن کے لیے, اور لاسٹ اسٹیپ وہ اپنے لیے ہے, وہ فرسٹ پرسن کے لیے. اب پوری ایک ساتھ ہم ریپیٹ کریں گے اور سامنے جو ہم لفظ رکھیں گے وہ رکھیں گے اپنے جمع. جمع جمع, جمعت جمعت جمعتم جمعت 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 جمعنا, جمعنا. فتح فتح فتحوا فتحوا
فتحت فتحت فتحتم فتحتم فتحت فتحت فتحنا. فتحنا ایک ترجمے کے ساتھ، فتح اس نے کھولا، اس نے کھولا فتحو ہم سب نے کھولا، ان سب نے کھولا فتحت آپ نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا فتحتو میں نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا بعث اس نے بھیجا، نے بھیجا، جعل اس نے بنایا، بنایا، جمع اس نے اس نے جمع کیا، ذهب وہ گیا، گیا، رفع اس نے بڑھایا، سحر اس نے جادو کیا، جادو صلح اس نے صلح کی، اس نے یا تو اچھا کام کیا یا صلح کی کروائی، مختلف معنی ہو سکتے ہیں. لعن اس اس نے نے لعنت کی، منع اس نے منع کیا، نفع. اس نے نفع دیا اب اگر میں اس کو یوں کہنا شروع کر دوں کہ فعلو واو کے ساتھ، فعلو کیا مطلب ہوگا؟ ان سب نے کیا، فتحو ان سب نے کھولا، بعثو ان سب نے بھیجا، جعلو ان سب نے بنایا، بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی اب میں آ جاتا ہوں اگلی شکل پہ. جعلتا میں نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، انت آپ نے بنایا، تم نے جو یہ لفظ ہے نا، جعلتا بنایا جعلتم، جعلتا جعلتم، انت انتم، انت انتم، جعلتا جعلتم. تو جعلتا کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے بنایا، آپ نے بنایا، اور جعلتم آپ سب نے نے بنایا، ذهبت آپ گئے، آپ گئے، اور ذهبتم آپ سب رفعت آپ نے بلند کیا، آپ نے بلند کیا، رفعتم آپ سب نے بلند کیا، بالکل ٹھیک. لعنت آپ نے لعنت میں نے لعنت کی، میں نے لعنت کی، شیطان مردود پہ، اور بندہ کس پر لعنت کرے گا. اور منعت میں نے میں نے منع کیا، نفعت میں نے نفع کیا، میں نے نفع کیا. تو جس طرح آج ہم نے اس پیج کی ایک پریکٹس کی، صرف ابھی ایک لائن کی، ایک کالم کی، جو ہے فعل ماضی کا. تو اب ہم فعل ماضی یعنی پاسٹ فارم کو اس طرح روزانہ ایک ایک پیج کی پریکٹس کرتے رہیں گے، تاکہ یہ جو وکیبز ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہوتی رہیں، اور پھر قرآن پاک میں ان کا استعمال کیسے ہے وہ ہم دیکھیں گے، وہ سیکھیں گے. تو اب آ جاتے ہیں ہمارا جو اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں ان الفاظ کا استعمال کیسے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ. تو یہاں لفظ فعلوا ہم نے پڑھا ابھی، فعلا فعلوا، ٹھیک ہے. اسے سیکنڈ آیت میں ہے فعلا، ہم پڑھ چکے ہیں، فعلا پڑھ چکے ہیں. فتحنا ہم پڑھ چکے ہیں، فتحنا کہاں آتا ہے جناب؟ فتح، فتحو، فتحتا، فتحتم، فتحتو، فتحنا، ٹھیک ہے. اور بعثا، بعثو، بعثا بھی آ گیا. اسی طرح جعل آ گیا، پھر جعلنا آ گیا. تو جعلنا کا مطلب اس نے بنایا نہیں بلکہ ہم نے بنایا، کیونکہ جعل، جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا. تو یہ جو آج ہم نے سیکھا، یہ اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ لیسن اور سبق ہے کہ یعنی قرآن پاک میں وہ لفظ کن کن طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہ ایک جگہ جعل استعمال ہوا، ایک جگہ جعلنا استعمال ہوا، ایک جگہ رفع استعمال ہوا، ایک جگہ رفعنا استعمال ہوا ہے. دیکھیں، رفعنا فوقکم الطور، اللہ الذی رفع السماوات ورفعنا لک ذکرک. تو آج جو ٹیبل یاد کیا ہے اور سمجھا ہے، اس کی مدد سے انشاءاللہ یہ آج ان آیات کا ترجمہ آپ کر سکیں گے. تو چند آیات کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ. فاحشۃ، اب اس پوری آیت میں جو ایک نیا لفظ ہے وہ ہے فاحشۃ. تو میں نے اس کا ترجمہ ساتھ ہی لکھ دیا کہ برے کام کو فحش یا فاحشہ کہتے ہیں. وہ لوگ والذین جنہوں نے اذا فعلوا فاحشۃ،
جب وہ برا کام کرتے ہیں، جب انہوں نے برا کام کیا، سوری کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، جنہوں نے یا ان لوگوں نے جب برا کام کیا، والذین اور جنہوں نے یا انہوں نے، الذین کا مطلب انہوں نے اور جنہوں نے دونوں ہوتا ہے، اذا جب، فعلوا انہوں نے کیا، فاحشتاً برا کام. پھر آگے آیت کنٹینیو ہے لیکن میں نے صرف اتنی ہی لی جتنی یہاں میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ آپ کو سمجھا سکوں اور ورب بتا سکوں کہ ورب کیا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قالو انہوں نے کہا، یہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے، من فعل هذا، من کا مطلب ہے کون یا کس نے، من فعل کس نے کیا. جس طریقے سے انگلش میں WH فیملی ہوتی ہے کوشچن پوچھنے کے لیے، اس طرح عربی میں من، ما اور حمزہ استفہام، من اور ما جو آپ آگے پڑھیں گے وہ سوال پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ، اور لما بھی ہوتا ہے کہ کیوں، کیا، کیسے، کہاں. تو من کس نے، فعل کیا، ہذا یہ کام، بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ، بآلہتنا یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، ہمارے خداؤں کے ساتھ. ساتھ کے لیے ترجمہ کہاں سے آیا؟ بی، باس بی یہ باس ہے. اور آلہہ یہ جمع ہے الہ کی، اور الہ کہتے ہیں خدا کو، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو آلہہ یہ الہ کی جمع ہے، بہت سارے خدا. تو ان لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے خداؤں کو اور ہمارے بتوں کو توڑ دیا. تو قالو وہ بولے، من فعل هذا یہ کام کس نے کیا ہے، بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین بے شک، انہ پہلے دن کا سبب، بے شک وہ، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہے. ضرور کے لیے لفظ کیا ہے میرے پاس؟ لام، لا، اور من کا مطلب ہے سے، غالمین ظلم کرنے والے. تو ضرور وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کہ سارے توڑ دیے. قالوا وہ بولے، من فعل هذا بآلہتنا کس نے کیا یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آ کا مطلب ہے کیا، اور لم کا مطلب ہے نہیں، اور ترا کا مطلب ہے آپ نے دیکھا. الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک کیسا کیا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. تو یہاں حمزہ استفہام کوشچن پوچھنے کے لیے حمزہ، اور کیفہ کا مطلب ہے کیسے، یہ دو یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لفظ فعل ہے بس. فعل ربک، فعل یہ ورب ہے اور ربک اس کا سبجیکٹ ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، لیکن وہ جو ہے اگر ورڈز میں موجود ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیا تمہارا رب، بلکہ ہم کہیں گے تمہارے رب نے کیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. انا کا کیا ترجمہ ہے بھائیوں؟ بے شک بے شک بے شک، بے شک تو، بے شک آپ، بے شک تم، بے شک ہم، بے شک میں، بے شک ہم، بے یہ شک سب تکا لگا رہے ہیں بھائی، ایسا کیا ہو گیا؟ انا بے شک، بے شک ہم، فتحنا، ہاں ہم نے انہو فتح کیا. انہم، انکا انکم، انی انا، اننی اننا، ٹھیک ہے. تو انتا انا انتم پہ بے چلے شک جاتے ہیں. ہم، فتحنا ہم نے فتح دی، ہم نے وکٹری دی، ہم نے فتح دی، لکا آپ کے لیے، لکا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لہو اس کے آپ لیے، کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے. لکم، تو بے شک ہم نے وکٹری اور فتح دی آپ کے لیے، فتح مبینہ روشن فتح، روشن فتح ہم نے آپ کو، آپ کے لیے دیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا
سورہ فتح کی پہلی آیت. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اس کو فی الحال اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم ورب پر ہیں، اور الفاتحین یہ ورب نہیں ہے بلکہ یہ ناؤن ہے. فَبَعَثَ، یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے سب؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، بعث کا کیا مطلب ہے؟ اس نے بھیجا. بھیجا. لیکن اس نے بھیجا وہ تھرڈ پرسن سنگولر، وہ لفظوں میں موجود ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے بھیجا. فبعث اللہ، اگر تھرڈ پرسن سنگولر والا جو ورب ہے اس کے بعد کوئی ناؤن آ جائے اور اس ناؤن کے اوپر ہو پیش، یہ نوٹ کر لیں بات، اس ناؤن کے اوپر، اس اسم کے اوپر اگر پیش ہو تو یہ اس کا سبجیکٹ ہے، اسی ورب کا یہ سبجیکٹ ہے. جیسے کہ فعل ربک میں ربو یہ سبجیکٹ ہے فعل کا، اور فبعث اللہ میں لفظ اللہ سبجیکٹ ہے بعث کا، کہ یہ وہ کام کرنے والا، وہ ایکشن کرنے والا کون ہے جو لفظوں میں موجود ہے. فبعث اللہ، تو اللہ نے بھیجا، النبیین، نبیوں کو. نبیین یہ نبیوں کی، نبی کی جمع ہے، نبیوں کو بھیجا. مبشرین، خوشخبری سنانے والے. ومنذرین، اور ڈر سنانے والے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق یا بے شک ضرور اللہ نے احسان کیا. من اللہ، یہ مننا یہ بھی ورب ہے، لیکن یہ ورب کی وہ فارم ہے جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے وہ فارم پڑھی ہے کہ جس میں 3 کھلے لفظ ہوتے ہیں، فعل، فتح، جمع، ذهب. ابھی ہم نے یہ مننا والی فارم جس میں 2 لفظوں اور ایک پر تشدید ہو، یہ فارم ابھی ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ہے یہ ورب. لقد من اللہ، ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. مننا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہے. اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنوں پر. کب احسان کیا؟ اذ بعث، جب اس نے بھیجا. اب دوبارہ لفظ اللہ نہیں لکھا کیونکہ ایک بار لفظ اللہ اس میں جلالت آ چکا ہے، تو اگلی بار صرف بعث، اور بعث کا مطلب ہے اس نے بھیجا. اس نے کس نے؟ جس کا ذکر ابھی پیچھے ہوا ہے. جب اس نے بھیجا، فیہم، کیا مطلب ہے فیہم کا؟ میں سے. فیہم، ان میں سے. ان میں. ان میں سے. میں سے نہیں ہوگا نا، اگر سے کا مطلب تو ہوتا ہے فرام، اور فرام کے لیے ہوتا ہے من، اور فی کا مطلب ہوتا ہے ان، انسائیڈ. فی کا مطلب ہے میں. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے بھیجا ان میں بھیجا، ان لوگوں میں بھیجا. کیا بھیجا؟ رسولاً، رسول کو بھیجا. تو فیہم اور منہم میں فرق ہے بھائیوں. منہم کا مطلب ہے ان سے، اور فیہم کا مطلب ہے ان میں. تو جو شروع کے جو لیسن ہیں ان کو ریوائز کرتے رہیں، ان کو یاد کرتے رہیں، ان کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ سب چیزیں استعمال ہونا شروع ہو گئی آیات میں. منہم، فیہم، اسی طرح اوپر لکا، لکم، لہو، لہم، الہتینا، ہمارے خدا. تو یہ سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں رسول بھیجا. آگے ارشاد ہوتا ہے جعل اللہ، اللہ نے بنایا. جعل کا مطلب ہے اس نے بنایا، لیکن لفظ اللہ موجود ہے، تو جعل اللہ، اللہ نے بنایا. الکعبۃ، البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بیت حرام بنایا. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا، عزت والا گھر بنایا. بیت کا مطلب ہے گھر، اور حرام کا مطلب ہے ریسپیکٹ فل، عزت والا، حرمت والا. حرمت والا یوں کہتے ہیں کہ لفظ حرام سے قریب قریب اور اس کا ترجمہ یاد رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا. قیاما للناس، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ. قیاما للناس، لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ. قیاما، کھڑے ہونے کی جگہ. للناسی، لوگوں کے لیے. کیونکہ لوگوں کے لیے اس میں کے لیے کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا کہ ناس سے پہلے لام زیر لی ہے،
اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لکم ہم سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہم سب کے لیے. تو للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے. اسلام کا مطلب ہے فور کے لیے. اب وہ کسی ناؤن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی پروناؤن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ. کیا اب اس کا ترجمہ تو آپ لوگ کریں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور اس نے بنائی نہریں. کس نے؟ اور ہم نے ہم نے بنائی. جعلنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بنایا نہروں کو، ہم نے نہریں بنائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہریں بنائی. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ. چلیں آپ میں سے ترجمہ کون کریں گے شاید؟ اور وہی ذات ہے جس نے بنایا تم لوگوں کے لیے ستارے. بالکل صحیح، ماشاءاللہ. وہی ذات، وہی وہ ہے الذی جس نے، جعلا اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم ستارے. ماشاءاللہ. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے. جمعنا ہم نے جمع کیا، تم سب تم سب کو، سب کو، والاولین اور تم سے پہلے والوں کو بھی. پہلو. تو جمعنا ہم نے جمع کیا، لیکن ابھی تو اللہ نے جمع نہیں کیا، ابھی تو قیامت کے دن جمع ہوگا. تو یہاں تو پریزنٹ بلکہ فیوچر فارم ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ پاسٹ کا ہے کہ ہم نے جمع کیا، حالانکہ یوم الفصل قیامت کے دن ابھی آنا ہے، ابھی جمع ہونا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسٹ، یہ فعل ماضی کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جس طرح گزرا ہوا کل اور گزرے ہوئے کل کی بات جیسے یقینی ہے، 100% ہے، ایسا ہی قیامت کا آنا یقینی ہے. دیکھیں آپ آنے والے کل کے لیے کسی سے کمٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ میں کل آپ سے ملوں گا، اور آپ کی کنفرم نیت بھی ہو تب بھی 2-5% کا چانس ہے کہ شاید آپ ملیں شاید آپ نہ ملیں. لیکن جو کل گزر گئی اور آپ مل چکے ہیں یسٹرڈے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کسی کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ میں اس سے ملا، اس میں 90-10 کا کوئی ریشو نہیں ہے، وہ 100 میں سے 100 ہے کہ میں ملا تو ملا. تو جس طرح گزرا ہوا کل یسٹرڈے جیسا یقینی ہوتا ہے، قیامت کا آنا بھی ایسا ہی یقینی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں جہاں قیامت کا ذکر ہوا ہے وہاں وہاں فعل ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے. بلکہ اسی طریقے سے انا فتحنا لک فتحا مبینا جو ہم نے آیت پڑھی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک تو فتح مکہ نہیں ہوا تھا، بلکہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آئندہ فتح مکہ ہونے والا ہے. لیکن وہ فتح مکہ کا ہونا اتنا یقینی تھا جیسا گزرا ہوا کل یقینی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی، ہو گئی کامیابی. ایسی یقینی ہے کہ جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہے. تو ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم جمع کریں گے. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم جمع کریں گے تمہیں اور تم سے پہلوں کو. سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ارشاد ہوتا ہے الذی جمع مالا وعددہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، بربادی ہے، ستیہ ناس ہے کس کا؟ ہر غیبت کرنے والے کا اور برائیاں کرنے والے کا. الذی جمع مالا، وہ جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں. پھر یوں اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے قیامت کا حشر بیان کیا. جب آپ آیات کو سمجھنے لگیں گے تو انشاءاللہ لطف ہی کچھ اور ہوگا. اب یہ رہ گئی ذہب والی آیات، ذہب اور پھر رفع، رفعنا، رفع اور پھر رفعنا. 5 آیتیں باقی رہ گئیں اور کلاس کا جو ٹائم ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. تو جب ہم کل آتے ہیں انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس
میں، تو پہلے آپ یہ سنائیں گے، جہاں تک آپ سنا سکیں گے آپ سنائیں گے، جہاں ضرورت ہوگی تو میں کچھ عرض کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا